بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگوں، اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے، یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا امت سے بار بار کہتے رہے، کیونکہ میرے راستہ روکا ہے، اے لوگوں پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوجی یزید ایک آواز میں کہنے لگے، اے حسین، ہم سب تیرے بابا علی کے بکس میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہمارے جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگوں، آج اس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کی اور بلند کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگوں، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ صلہ دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے سپہ سالار نے دیکھا کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور تلوار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے نہیں دیکھی تھی کہ تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے پار کر رہا ہے کہ فوجی اشقیاء واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوجی یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا نوجوان کو بھائی کو مارا گیا، جس کے بیٹے کو سامنے قتل کر دیا گیا، جس نے اپنے بیٹے کی خبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوجی یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس صدا کا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بنت سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مان دینا ناممکن ہے، جاؤ خیمے کو آگ لگا دو۔ اتنے میں بیویوں کے خیمے کو آگ لگا دی اور کچھ ظالموں نے حسین کے تیر مارنے لگے۔ امام حسین بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں، اور پھر عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہنے لگے، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے اسے حسین کو مارے، جس کے پاس میزا تھا میزا سے مارے، جس کے پاس تیر تھے تیر مارتے رہیں، جس کے پاس برچیاں تھے برچیاں مارتے رہیں۔ تاریخی میں لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا، کربلا کی میدان میں گرم مٹی اٹھا کر مٹھی مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر زخم ہزاروں لگے تھے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کے جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی سیٹ سے زمین پر آتے ہیں، فوجی یزید جھومنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنے شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا امام حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگوں رکو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگ جائے۔ یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس اس بات کا ہے، ان لوگوں کو گھوڑے کا احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سوار کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جن کے اپنے خدموں پر سوار کر کے اپنی پوری امت کو بتایا کرتے تھے۔ بس امام حسین زمین کربلا پر اپنے سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہاں یزید کے
منافق سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آتا ہے امام حسین کا چہرہ دیکھا تو امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا، وہ چیخ کے دور چلے جاتے تھے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام علیہ السلام کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھتا ہے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ یزید نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن کے حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بدوا دے رہا ہوگا۔ سننے کے لیے کان قریب کیا تو کیا سنا؟ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کا رحمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھ کھولی اور شمر سے کہا کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ شمر یہ کہتے کہتے امام حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ فوجی یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر مبارک کو نوک پر بلند کر دیا۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد خیموں کو لوٹا گیا، بی بی سکینہ کو تماشے مارے گئے، رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادریں لوٹ لی گئی، امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخی میں لکھا گیا ہے امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو وہ ظالم نے انگلی کاٹ لی اور انگوٹھی لے گیا، اور پھر اپنے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کے میدان کی گرم مٹی پر ادھر سے ادھر گھسیٹتے گئے۔ اتنے میں عمر بنت سعد نے کہا اے شمر تو حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے رہتی دنیا تک کوئی یزید کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، سب کے جسموں میں سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین اور کربلا گواہ رہی، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے ہم لاشوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ پھر بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشیں پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں بی بی رباب کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کیا ہم علی اصغر کی لاشیں پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک شہید کی لاش پامال ہونے کی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مشرق سے گھوڑے مغرب تک، مغرب سے گھوڑے مشرق تک گھومتے رہے، امام حسین کا جسم پامال ہوتے رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب بابا پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا، ان کی دائیں پھسلی بائیں طرف، بائیں پھسلی دائیں طرف چلی گئی، جس کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے۔ سلام ہو میرے بابا حسین پر جن کا جسم مبارک کے ٹکڑوں کو میدان کربلا پر بکھیرا گیا۔